نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 17، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ الصابرین، صابر کی جمع ہے صابرین، صبر کرنے والے۔ صبر کا لفظی معنی روک لینا، تھام لینا۔ والصادقین، اور صادق کی جمع ہے صاد دال کاف روٹ ہے اس کا، اور سچے۔ صدق کیا ہوتا ہے؟ حقیقت کے مطابق، دل اور زبان کی موافقت، اور زبان اور عمل کی موافقت، یعنی جو دل میں ہے وہی زبان پر ہو، اور جو زبان پر ہو وہی عمل پر بھی ہو، یہ صدق ہے۔ والقانتین، قانت کی جمع ہے کس سے ہے؟ قنوت سے۔ اور اطاعت گزار، روٹ کیا ہے؟ قاف نون تا، اطاعت گزار یعنی عجز و انکساری کے ساتھ کسی کی اطاعت کرنا۔ کیسی فرمانبرداری؟ عاجزی کے ساتھ۔ والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، نون فا قاف روٹ ہے اس کا، نفق۔ نفق کس کو کہتے ہیں؟ سرنگ کو، سوراخ کو۔ تو مال خرچ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف سے آتا ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتا ہے اور سوراخ ہو جاتا ہے آپ کے خزانے میں۔ والمستغفرین، اور استغفار کرنے والے، بخشش طلب کرنے والے، مانگنے والے۔ غین فا را سے ہے، بالاسحار، سحر کے وقت، یعنی سحری کے وقت۔ سحری کا وقت کون سا وقت ہوتا ہے؟ فجر سے پہلے۔ جی ہاں، سحری نہیں ہوتی، سحر صبح کے اوقات کے لیے آتا ہے، سورج نکلنے کے بعد، جب رات کی تاریکی دن کی روشنی کے ساتھ ملتی ہے تب سحری کا وقت ہوتا ہے، یعنی اول صبح جو ہوتی ہے، جب ابھی اندھیرا ہی ہوتا ہے، روشنی بس نکلنے والی ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں بالاسحار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تفسیر۔ الصابرین، سب سے پہلی صفت صبر۔ صبر تین طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 اطاعت پر صبر، نمبر 2 معصیت پر یعنی گناہ نہ کرنے پر، نمبر 3 تکلیفوں پر صبر۔ صبر کا معنی ہوتا ہے خود کو روک لینا، تھام لینا، نیکی کے کاموں میں خود کو جما کر رکھنا، اور نیکی کے کاموں میں خود کو جما کر رکھنے کو استقامت اختیار کرنے کو کہتے ہیں۔ گناہوں سے خود کو بچا کر رکھتے ہیں۔ گناہ چھوڑنے کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے۔ مثلا ایک مرد اگر حرام راستے سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے عرش کے سائے تلے 7 لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک وہ جسے بہت خاندانی خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی، اور اس نے جواب میں کیا کہا؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس نے کیا نہیں ہے، اس نے دراصل کیا کیا؟ صبر۔ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، سارے مواقع بیسٹ ہیں، بہت بڑی آفر ہے، لیکن حرام کی دعوت ہے۔ ایسے موقع پر جب سب فور فری اویلیبل ہو لیکن ہو حرام کا، وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں صبر۔ نمبر 3 تکالیف پر صبر۔ اطاعت میں صبر پر کرنا، جیسے روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، چاہے دل نہ بھی چاہ رہا ہو یا نیند آ رہی ہو۔ تکالیف پر صبر کیا ہے؟ جیسے ایوب علیہ السلام نے کیا بیماری پر، یعقوب علیہ السلام نے کیا بیٹے کے غم پر، جدائی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں پر کیا، خاص طور پر اہل مکہ طائف کے رویوں پر اور ان کی زیارتیوں پر، مال جان ہر چیز کا نقصان۔ والصادقین، جو سچے ہیں، صدق جو حقیقت کے مطابق ہو، اپنے رب سے سچے ہیں، وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، پھر اس کی عبادت بھی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ سچے ہیں، غلط بیانی نہیں کرتے، دھوکہ نہیں دیتے، خود سے سچے ہیں، یعنی اپنے اندر جو عہد کرتے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، قول میں سچے ہیں، فعل میں سچے ہیں، دل کے سچے ہیں، زبان کے سچے ہیں، عمل کے سچے ہیں۔ والقانتین،
اور فرما بردار عاجزی کے ساتھ خشوع کے ساتھ مسلسل عبادت کرتے ہیں، یعنی کنسسٹنسی کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، عبادت میں دوام اختیار کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے اطاعت، اور پھر اطاعت میں ہمبلنس والمنفقین، اور خرچ کرنے والے یعنی اللہ کے دیے ہوئے سے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. مال کے ڈھیر ان کے پاس ہیں، وہ اپنے پاس ہی نہیں رکھتے بلکہ آگے بھی دیتے ہیں. لیکن کیسے خرچ کرتے ہیں؟ جب وہ خرچ کرتے ہیں نا تو وہ نہ تو اسراف کرتے ہیں، نہ ہی بغیر سوچے سمجھے وہ کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ دونوں ایکسٹریم کے درمیان میں ہوتا ہے، اعتدال کے ساتھ ہوتا ہے. کہاں خرچ کرتے ہیں؟ دو طرح سے خرچ کرتے ہیں. نمبر ایک، بندوں کی ضروریات پر. اس کی ساری لسٹ پیچھے ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں. بندوں میں سے سب سے پہلے والدین آتے ہیں، رشتہ دار، یتیم، مساکین، مسافر اور باقی جو ضرورت مند لوگ ہیں، فقراء، مساکین وغیرہ. بندوں کی ضروریات پر خرچ کرنا. اسی طرح کچھ فرض ہے خرچ کرنا، جیسے بیوی بچوں پر خرچ کرنا، یہ بھی اس میں آتا ہے. یہ بھی اجر ہے، کیونکہ شوہر اپنی بیوی کو ایک لقمہ بھی دیتا ہے اس کے لیے اجر لکھا جاتا ہے، اجر کا باعث ہے. نمبر دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ. یہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی ضروریات میں خرچ کرنا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک ہے انڈیویجول پر خرچ کرنا، جیسے غریب، مسکین اور رشتہ داروں کو دینا. یعنی انسان کھانا ہی کھا رہا ہوتا ہے، کوئی ایک لقمہ ادھر دے دے، یہ بھی ثواب کا کام ہوتا ہے. یہ افراد پر خرچ کرنا ہے. دوسرا ہے فی سبیل اللہ خرچ کرنا. اس سے مراد مسلمانوں کی ضروریات پر خرچ کرنا. مثلا مسجد میں کسی چیز کی ضرورت ہے تو اگر مسجد بنانے میں خرچ کرے تو یہ فی سبیل اللہ ہے، مسلمانوں کی ضرورت پر خرچ کرنا ہے. اسی طرح کسی کی دینی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، کوئی ادارہ بناتے ہیں، یہ آپ فی سبیل اللہ خرچ کر رہے ہیں. جیسے یہ اسکول نہ ہوتا آپ پڑھ نہ سکتے. اور یہ اوورآل جو کچھ بھی ہے، بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں لائٹ لگانے میں بہت اجر ہے، پانی لگانے میں بہت اجر ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ضرورت کسی اور جگہ ہو، تو پھر یہ مسلمانوں کی خیر خواہی میں فی سبیل اللہ میں خرچ کرنا ہے. اور اسی طرح آگے جیسے ہسپتال بنانا، یہ سارا کچھ فی سبیل اللہ ہے. جنگ سے لے کر تعلیم سے لے کر یعنی کمیونٹی نیڈس ہیں ان پر خرچ کرنا آ جاتا ہے. والمستغفرین، اور استغفار کرنے والے، گناہوں کی معافی مانگنے والے. کیا مانگتے ہیں؟ پہلے بھی آیا تھا نا، معافی مانگتے ہیں بلا سحار، سحری کے وقت، فجر سے پہلے. حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے ہر رات کا، ایوری نائٹ، بغیر کسی رات ضائع کیے، ہر رات کا جب آخری تہائی حصہ جب باقی رہ جاتا ہے، لاسٹ 1/3، تو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول ہوتے ہیں. کیسے؟ اللہ کو پتہ ہے، وہ قریب ترین ہے ہمارے، اور ارشاد فرماتا ہے کون ہے جو مجھ کو پکارے، جو مجھ سے دعا کرے. کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، میں اس کی دعا سنوں اور اس کو جواب دوں. میں اس کی ضرورت پوری کروں، جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں. جو مجھ سے استغفار کرے گا، گناہوں کی معافی مانگے گا، میں اس کو بخش دوں گا، معاف کر دوں گا. کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. تو جن لوگوں کو فکر ہوتی ہے نا آخرت کی، پھر وہ غافل نیند نہیں سوتے. ان کو پریشانی ہوتی ہے اگر ہم مر گئے تو بنے گا کیا، تو وہ باقاعدہ اٹھ کر تہجد پڑھ کر بھی دعا مانگتے ہیں. اور اگر کسی وجہ سے نہ پڑھ سکیں، کسی بیماری کی وجہ سے، تو آنکھ کھلتے ہی، سائیڈ پلٹتے ہی ان کے دل میں کیا ہوتا ہے، زبان پر کیا ہوتا ہے، یا رب تو ہمیں بخش دے. اتنی پریشانی بخشش کی کس کو ہوتی ہے؟ استغفار اور گناہوں کی. استغفار اور گناہوں کی معافی صرف وہ مانگتا ہے جسے احساس ہو کہ میں غلط ہوں، میں غلطی کر سکتی ہوں، میرے اندر غلطیاں ہیں، میری خطائیں ہیں. جسے ہر وقت اپنی غلطیاں نظر آئیں، وہ اللہ سے معافی مانگ سکتا ہے. وہ مانگتا ہے، کیونکہ ہماری اکثریت کو صرف دوسروں کی غلطیاں نظر آتی ہیں. جب دوسروں کی غلطیاں نظر آتی ہیں نا
تو جلن ان کو ہوتی ہے، تو ان کو کوستے ہیں، وہ غمگین رہتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہوتے، وہ ایسا یعنی کہ خرابیاں کرتے رہتے ہیں، دوسرا رویہ اپنی غلطیاں دیکھنے کا۔ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں جنت ہے اور رب کا قرب ہے اور جنت کی نعمتیں اور ہر طرح کی خوشیاں ہیں ہمارے لیے۔ چوائس ہے، ہم جو چاہیں کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور مانگ کر کے جنت کے حقدار بنے، یا گناہ کر کے جہنم کے حقدار بنے۔ اللہ نے ہمیں چوائس دی ہے اور اللہ سے دعا کی کرے، یا اللہ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو ہم سے خوش ہو جائے اور ہمیں جنت میں داخلہ عطا کر دے، جنت میں جانے کا راستہ آسان کر دے۔ آمین۔ اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما لینا، جہنم بہت سخت ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرما